ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور بالخصوص طالب علم کو یہ بات معلوم ہو کہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا ہمارے تاثرات پر، ہمارے جسم پر، ہماری نفسیات پر، ہماری عقل پر، ہمارے طور اطوار پر اثر پڑتا ہے۔ جیسا آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کے سوچنے کی جو انداز ہے اس پر بھی فرق، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی چیز کو بار بار ہر روز دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کے ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو بہت سارے طالب علم کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا ہے، جو کچھ بھی سامنے آیا ہے اس کو دیکھنا ہے، پھر اس کا اثر اپنے دماغ پر لینا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، بسا اوقات کو انسان ایسی چیز دیکھ بیٹھتا ہے جو بہت زیادہ مرعب ہوتی ہے، خوف زدہ کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ، کبھی ایسا بھی وقت ہوا کرتا تھا کہ میت کو نہیں دیکھتے تھے بیچارے، وہ ڈر جاتے تھے، کئی کئی دن ان کے ذہن میں وہ خیال آتا رہتا تھا، وہ میت سامنے آتی رہتی تھی۔ اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، ہم میں سے ہر بندہ تقریباً ہر روز کتنے ہی لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھتا ہے ویڈیوز میں۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ ذہن پر، دماغ پر اتنا اثر ڈالتی ہے، اتنا منفی اثر ڈالتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی چوری ہو رہی ہے کسی پر، کہیں پر کوئی ڈاکہ ہو رہا ہے، اس کا CCTV کیمرے کی فوٹیج جاتی ہے، ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل پر۔ یہ انسان کے ذہن پر شدید اثر ڈالتی ہے، شدید اثر ڈالتی ہے۔ اور بار بار ایسی چیزوں کو دیکھنا، قتل ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھنا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک بندہ قتل ہو تو انسان، اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور، اس کو ضعیف بنایا ہے کہ کئی دن تک اس کے رعب سے انسان باہر نہیں آتا۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو ہم نے اس کو معمول بنا دیا ہے، لیکن عقل اور دماغ وہی ہے۔ طالب علم کا ذہن متشتت کر دیتے، آپ کچھ پڑھنے بیٹھیں گے، آپ کے سامنے وہ ویڈیو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، فلاں ویڈیو دیکھی تھی، وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ سبق یاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی حدیث یاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی قرآن آیت سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے، وہ جو آپ کے ذہن میں پیچھے چیزیں چلی گئی تھیں، جو آپ نے دیکھ لی ہیں، وہ آپ پر اثر کرے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی اہم ہے جو شاید بعض لوگوں کو اچھی نہ لگے، وہ کیا ہے کہ بسا اوقات کہیں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اس وقت مسلمانوں پر غزہ میں ظلم ہو رہا ہے۔ اب ہم وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے بیٹھ کے روتا ہے کہ اے اللہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس قدر انسان کا جو دل ہے وہ پھٹتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم کا یہ طریقہ نہیں ہے، بالخصوص ایک طالب علم کا، ویسے تو کسی عام مسلمان کا بھی طریقہ نہیں ہے، کہ بار بار ان ویڈیوز کو، کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں، معصوم بچے بیچارے کو، وہ کئی دن تک ہمارے ذہن سے نہیں جاتا، ہماری ساری سرگرمیاں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اس ویڈیو کو دیکھنا نہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا تھا کہ آپ نے ان بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھنا ہے، ان پہ ظلم ہوتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے، نہ ہی شرعاً وہ ہمارے اوپر فرض ہے، نہ اخلاقاً فرض ہے، نہ ہی وہ عقلاً فرض ہے۔ ہمارے اوپر لازمی، ہمیں سے یہ پتہ ہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن ان کی ویڈیوز بار بار دیکھنا اور دکھانا، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا جو آپ کے مفید کام ہے وہ رک جاتے ہیں۔ آپ کچھ پڑھنے بیٹھتے ہیں، سامنے آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہے، بس ختم۔ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے، وہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جانے کی بجائے ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ایک طالب علم عقل مند ہوتا ہے تو بار بار ان چیزوں کو دیکھنا، اور بسا اوقات یہ چیزیں آپ کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ آپ اب خود اپنے صحت پر اندازہ لگائیں گے کہ جب آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایک مسلمان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا اثر اور اب کا اثر کیا ہے۔ اب ہماری روٹین بن گئی ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں کسی بچے پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کوئی بچے کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، یہ عام معمول کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے ہیں، اب اثر ہی نہیں ہوتا دل پر، دل کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ ہم نے خود سے ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کر، جان بوجھ کر اپنے سامنے ایسی چیزوں کو لا کر، اور پھر ان کو پھیلا پھیلا کر آپس میں ایک دوسرے تک شیئر کر کے اپنے دلوں کو سخت کر لیا۔ اور جب دل سخت ہوتا ہے، انسان کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، اور فہم بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جب متاثر ہو جائیں تو طالب علم کا بالکل بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے آپ سمجھیں کہ اب آپ اس کو سمجھانا چاہیں، اس کو کچھ بتانا چاہیں، دل سخت ہو گیا اس کا، اس کا جو فہم ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے، اس کا جو حفظ کرنا ہے، یادداشت جو ہے، اس کی چیز کو یاد کر کے اس کو یاد رکھنا، یہ صلاحیت کمزور پڑ چکی ہے۔ تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو علماء تھے اور سلف صالحین میں جو حاذق اور ماہر اور آپ سمجھیں کہ عقل مند علماء تھے، وہ ایسی ادوار جن میں فتنہ ہوتا تھا، کہیں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، یا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسی کوئی مسائل ہوتے تھے، تو نہ ہی کوئی خبر سنتے تھے اور نہ ہی کوئی خبر دیتے تھے۔ جیسا کہ قاضی شریح رحمہ اللہ، معروف تابعی ہیں، بڑے عقل مند اور بڑے ہی سمجھدار لوگوں میں شامل ہیں، ان کے بارے میں امام دانی رحمہ اللہ نے الفتن میں ذکر کیا ہے۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لبث شریح فی الفتنة 9 سنین، 9 سال شریح رحمہ اللہ فتنے کے دور میں جیے ہیں۔ لا یخبر ولا یستخبر، کسی سے کوئی خبر نہ سنتے تھے اور نہ ہی کوئی خبر دیتے تھے، خبریں سننا بالکل انہوں نے بند کر دیا تھا۔ یہ جو آپ اس اثر پہ اگر غور کریں گے کہ شریح رحمہ اللہ قاضی تھے، فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کے معاملات کو نپٹانا ہے، اس کے لیے آپ کو فہم کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، سوچ اور سمجھ کی ضرورت ہے، سوچ و بچار کرنی ہے،
تو اگر آپ لوگوں کی خبر نہیں لیتے رہیں گے آج اتنے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، آج اتنے لوگ وہاں پہ ایسے ہو گیا، یہ صرف، اور آپ کچھ کر نہیں سکتے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں، وہاں پر جا سکتے ہیں، وہاں پر کچھ بھیج سکتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اس وقت آپ کو خبر لینی پڑتی ہے کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیسے جانا ہے، کیسے. جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے سوائے دعا کے، تو پھر آپ کو اپنا جو فہم ہے اور اپنی عقل ہے اور اپنی سمجھ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان امور سے دور رہنا ہے.